بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ بات یقینی ہے کہ ایک دن آنکھیں پتھرا کر رہیں گی، کوئی انکار کرنے والا انکار کرنے کی ہمت نہیں پا سکتا۔ یہ ماتھے پسینے سے بھیگ جائے تو اس کے بعد صاف نہ کر پاؤ گے، یہ منہ کھلا رہ جائے تو دھاگا دوسرے باندھے گے، اور کپڑے اتارے جائیں گے ان بدنوں سے، دوسرے اتارنے والے ہوں گے نیا کفن پہنے ہوا شہزادہ۔ اسی زمانے میں جو اپنی چال کے اندر سمجھتا تھا کہ دنیا کے سارے قانونوں کو میں مسل ڈالوں گا، ان کا عالم
آمین یا رب العالمین۔ یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ عالم دین، مجاہد عالم دین، یہ بازار میں تقریر کر رہے ہیں۔ یہ کسی ڈرائنگ روم میں یا کسی سٹیج کے اوپر سے نہیں یا ممبر میں نہیں، بلکہ بازار میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا پہلے ایمان ہے، توحید کی بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات سب کے سامنے اب کھل کے آ گئی ہے کہ ایمان اصل چیز ہے۔ انبیاء نے توحید کو پھیلایا، پہلے ایمان تو خالص کرو، پھر اقامت دین اور جو بھی غلبہ دین اور مدینہ ریاست تم بعد میں بنانا، پہلے ایمان۔ ان جو مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ جس طرح مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح اللہ پر ایمان رکھتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی ہوتے مشرک ہیں۔ یہ معاملہ ہے آج یہ مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ علماء دین صحیح بات نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ میدان میں نہیں آ رہے ہیں، یہ بلکہ دین چھپا رہے ہیں۔ اپنے اپنے فرقے کی ہر عالم دین ہے، وہ وکالت کرتا ہے، وہ تقی عثمانی ہو، وہ فضل الرحمان ہو، وہ طارق جمیل ہو، وہ طاہر القادری ہو، یا جو بھی یہ دوسرے ہیں، علی انجینئر ہو، یا یہ جتنے توصیف الرحمان یا قاری خلیل الرحمان یا محمد حنیف منور سلطان، یہ سارے جتنے ہیں، سارے کے سارے مولوی یہ اپنے اپنے فرقے کی اور شرک کی وکالت کرتے ہیں، بے ایمان، وہ توحید کی بات نہیں بتاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ڈاکٹر اسرار کے جتنے بھی آپ تقریریں سنیں، اقامت دین کر دو، اقامت دین پہلے، اور خود اس کا اپنا عقیدہ اتنا مشرکانہ وحدت الوجود کو یہ ثابت کرتا ہے، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے علی انجینئر ہے، یہ بھی کہتا ہے میں نے یہ باباؤں کا رد کیا ہے، اور باباؤں کا رد کرنے کے بعد انہی باباؤں کے بجاریوں کے پیچھے نمازیں جا کے پڑھتا ہے، اور کہتا ہے میں چندے دیتا ہوں۔ اور حق دعوت یہ جو اٹھی ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، توحید کی دعوت کا یہ دشمن ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہ ایکا کر لیا انہوں نے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف انہوں نے محاذرائی کی ہے، اور جب تک ان کی ہوا نہ اکھیڑ دی جائے تب تک کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اور خاص کر یہ جو زور دیتا ہے علی انجینئر اور ڈاکٹر اسرار بھی کہ وہ مہدی صاحب آئیں گے، جی مہدی صاحب آئیں گے، ادھر سے جھنڈے نکلیں گے خراسان سے، اور جھوٹی روایتوں کے اوپر، منکر روایتوں کے اوپر انہوں نے ایک مہدی گڑھا ہے، شیعوں کا مہدی، اور کہتے ہیں ہاں ان کا بھی اور ہمارا بھی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بالکل گڑبڑ کر دیا معاملہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ کوئی مہدی شہدی نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کا امیر ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے، وہ آئیں گے، کمانڈ کریں گے، سارا معاملہ اسی شریعت کے تابع ہوں گے، یہ ہے۔ اور یہ جو ان کو رافضیوں کا یہ مہدی ہے، سارے چاہے وہ کیا نام ہے ڈاکٹر شاہد ہو، یا یہ توصیف الرحمان ہو، اور ڈاکٹر اسرار اور علی انجینئر، اور یہ جو جتنے بھی ہیں یہ اینکر بھی ہیں، اسی کو مہدی مہدی انہوں نے لگایا۔ کوئی مہدی نہیں ہے، بالکل جھوٹی باتیں ہیں، یقین کیجیے جتنی روایتیں ساری جھوٹی ہیں اور صحیح روایت کے مقابلے میں ہیں، اور رافضیوں نے گڑھی ہیں اس کے اندر مسند احمد بن حنبل سے، اور کتنی کتنی روایتیں ان کے اندر، عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے ان کے۔ اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں۔ سب کا یہ عقیدہ ہے، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے جتنے بھی ہیں، صوفیوں کا خیر کہنا ہے کہ انہوں نے وہ ادم مچایا ہے اس بر صغیر کے اندر، خاص کر آ کے عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، ان سب نے دور ستم ڈھائے ہیں، کبھی انہوں نے بندگی کی اور کبھی انہوں نے خدائی کے گدی پر جا کر بیٹھے ہیں، اور سب انہوں نے جو بھی شرک پھیلایا سب کا رد کیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایمان خالص کس طول اور کس دوم کے اندر، اور پھر بازار میں نکل کر آئے ہیں اور ان سب کی ہوا اکھیڑ دی ہے، ان کی بنیادوں کو اکھیڑ دیا ہے، اسماء موتا کے عقیدے کو شرک کی جڑ قرار دیا، اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور یہ شرک کے تین ستون، وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کے عقیدے، ان سب کی اس کی جو سر کچل دیا اس اللہ کے بندے نے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک اس کو آگے ہم بڑھا رہے ہیں۔ باقی کتنے ساتھ ملے بھی تھے، اور انہوں نے چند دن آگے چل کے جب ان کے اوپر تھوڑی سی پریشانیاں آئیں، تھوڑی سی ملکی پریشر پڑا، تو ان کی ہوا نکل گئی، چاہیے محمد حنیف ہو، یہ سارے جتنے ان کے عقیدے کے اندر اب خرابی آ گئی۔ 2017 کے اندر آ کے انہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک گھڑا ہے، اور اسی کے اوپر ڈٹ گئے، اور توحید کی وہ بات ان کے پیچھے چلی گئی،
اب ان سب نے ایگا کر لیا ہے اس دعوت کے مقابلے میں. بہرحال ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس دعوت کو انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے، اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے انشاءاللہ.